بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طریقے سے وضو کیا، پہلے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر منہ میں پانی ڈالا، پھر ہاتھ دھوئے، اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کیا، اور پھر پاؤں دھوئے، اور پاؤں دھونے کے بعد جا کے جو ہے وہ نماز کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے انہیں معاف فرما دیں گے۔ فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کے لیے ہمارے سے پتہ نہیں ہزاروں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جھوٹ، گالی جو ہے وہ دغا بازی، دھوکہ دینا، چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزیں انسان کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس سے انجانے میں اتنی ساری جو ہے وہ چیزیں زبان سے نکل جاتی ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں۔ مگر کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے چلا رہا ہوگا تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ بھئی میں کیا کیا دنیا کے اندر برائیاں کرتا آیا ہوں، اور مجھ سے کیا کیا گناہ دنیا کے اندر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان بھئی باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ جو شخص باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کا خیال کروا لیتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جس نے 5 وقت نماز کا اہتمام کیا، مطلب نماز کی فکر رکھی اور نماز ادا کرتا رہا، تو بھئی جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو، جن فرشتوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا ہوتا تھا وضو کا، نماز کا، ان فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ فرشتے جا کے اس کو کہتے ہیں بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تو بھئی وہ اس وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علامہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سفر کشتی میں تھا، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے تو کس طرح ہدایت دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا سفر شروع ہوا، اور سفر شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ ہماری رات کے وقت سمندر میں طغیانی آ گئی، اور صبح ہوئی تو بھئی ہماری کشتی جو تھی وہ کہیں سے کسی ایک ایسے جزیرے پہ جا کے لگی جو ہم نے نہ دیکھا تھا اور نہ جس کا تصور تھا۔ کہنے لگے کہ جب جزیرے پہ لگی تو رات بھر کیونکہ کشتی بھنور میں گھومتی رہی، لہٰذا بھئی ہم ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ بھئی تھوڑی دیر اس جزیرے پہ قیام کر لیتے ہیں۔ وہاں اتر گئے، وہاں اترنے کے بعد دیکھا کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ ایک اس نے ہاتھ سے بت بنایا ہوا اور اس کی پوجا کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بھئی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ کہنے لگے بھئی یہ تو اللہ نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر اللہ کون ہے؟ کہنے لگے اللہ تو وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اگر یہ سوال ہم سے کوئی کرے کہ بھئی اپنے اللہ کے بارے میں کوئی 10 منٹ بتا، ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے بیکار مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف 5 منٹ ہمیں یہ پہچان ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے۔ ان سے کہا کہ بھئی آپ اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اللہ کو ایسے مانتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ پانی سب کو چلانے والا کوئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی کہ چلانے والا کوئی ہے؟ اس نے کہا بھئی یہ بات مجھے ایسے پتہ چلی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا دنیا میں کہ جاؤ میرے بندوں کو بتا دو کہ بھئی اس سارے زمین، اس پوری کائنات کو چلانے کا کوئی نظام کسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنے محبوب کو بھیجا یہ بات بتانے کے لیے۔ کہنے لگے اچھا وہ محبوب اب کہاں ہے؟ کہنے لگے بھئی وہ محبوب تو اس دنیا سے پردہ پھیر گیا۔ کہنے لگے کہ اچھا وہ کوئی نشانی دے کے گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں بھئی یہ قرآن اس کے سامنے پیش کیا کہ بھئی یہ قرآن نشانی دے کے چھوڑ کے گیا ہے۔ کہنے لگے کہ بھئی یہ پڑھ کے سناؤ، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کہنے لگے جب یہ پڑھ کے سنائی اور میں نے آنکھ اٹھائی تو بھئی وہ رو رہا تھا۔ کہنے لگے کہ بھئی رو رہے کیوں؟ کہنے لگا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنا عرصہ غیر اللہ کو پوچھتا رہ گیا، اللہ کی پہچان ہی نہیں کر سکا۔ تو کہنے لگے ظہر کا وقت ہوا تو ہم نے بس وہاں سے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس نے کہا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے کہ بھئی جہاں سے آئے تھے وہاں جا رہے ہیں۔ کہنے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، دین سیکھ لوں گا۔ کہنے کہ بھئی آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے شام تک ہم جو اپنے شہر پہنچے تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی تھوڑے بہت پیسے کر کے اس کو دے دیں، اس کی کوئی حاجت ہوگی۔ تو کہنے لگے وہ پیسے جب جمع کر کے اس کو دینے لگے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بھئی کوئی ضرورت ہے تو شہر سے پوری کر لو۔ کہنے لگے کہ جس کو جب نہیں پہچانا ہوا تھا تو وہ میری ضرورت پوری کر رہا تھا، اب تو اس کو میں پہچان گیا ہوں، اور میں تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نقلی کے اللہ میں مجھے اتنا کچھ مل رہا تھا اب تو میں اصلی کے اللہ کو پہچان چکا ہوں، تو میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے رات ہوئی تو ہم نے اپنے بستر سیدھے کیے تو کہنے لگے کہ بھئی سو رہے ہو؟ کہنے ہاں بھئی سو رہے ہیں۔ کہنے لگے وہ تمہارا اللہ؟ کہنے کہ بھئی وہ تو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے تم لوگ ہو یار، آقا جاگ رہا ہے اور تم لوگ سو رہے ہو؟
کہنے لگے یار یہ کیسا؟ کہنے لگے کہ یہ تو رسول کی تلقین ہے کہ بھائی کچھ وقت آرام کو بھی دینا چاہیے۔ کہنے کہ اچھا تمہارا ضمیر اس پہ مطمئن ہے تو ایسا کر لو، مگر جب میرا آقا جاگ رہا تو بھائی میں بھی جاگتا رہوں گا، میں سوں گا نہیں۔ کہنے لگے کہ رات ہو گئی، صبح ہو گئی، دوسرے دن جب رات ہونے لگی تو کہنے لگے کہ بھائی وہ آدمی کہنے لگا، وہ شخص، کہ بھائی مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ اب میرا آقا مجھ سے ملاقات چاہ رہا ہے، مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے، اور جو ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ علامہ واحد کو کہنے لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میرے اندر کی کیفیت ہو رہی ہے، اور مجھے آپ سیدھا لٹا دیں اور مجھے کلمے کی تلقین کر دیں۔ کہنے کہ وہ سیدھا لیٹا، اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی پڑھ لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روح پرواز کر گئی۔ جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے اس کو اللہ اپنی دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور خالی سمجھ نہیں دیتا بلکہ اس کو کلمے کی موت نصیب کر دیتا ہے۔ تو بھائی انسان اس عمل کے لیے، کلمے کی موت کے لیے بھائی وضو کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، نمازیں فکر کرتا رہے، پڑھتا رہے۔ یقین میں نے کہا نا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان جو ہے نا، شیطان اس شک کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے جو نماز کی فکر کر رہا ہوتا ہے، اس شک کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور شیطان اپنی کامیابی جب دیکھتا ہے جب بھائی وہ اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ کان میں آگے کہتا ہے بھائی کس اللہ، کون سا اللہ، اور چھوڑ بھائی کوئی اللہ ملا نہیں ہے، وہ کہتا ہے واقعی اللہ نہیں ہے، کفر کی موت مر جاتا ہے۔ مگر فرمایا کہ بھائی جو شخص نماز کی فکر کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا رہتا ہے، تو جو فرشتے جو وضو کرتے وقت جو فرشتے اس کے اوپر رحمت کی چادر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو بھائی وہ فرشتہ آ کے اس شیطان کو بھگاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تیرا اب جو ہے وہ جا کے جس کے لیے تو دنیا میں نمازوں کی دوڑ لگاتا رہا، آج ملاقات کا وقت ہے، چل بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے کامیابی کی موت کلمے کی موت ہے، اور کلمے کی موت کے لیے نماز پہلی شرط نماز کی ہے۔ اس کی فکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے گا، فکر نہیں کرو گے اللہ پاک دینے والوں سے بھی چھین لیتا ہے، نہ فکر کرنے والوں کو۔ اسی لیے بھائی دکان لگانے کے بعد دکان کی فکر کی جاتی ہے کہ بھائی چوری نہ ہو، ڈاکہ نہ ڈھلے، کوئی جو ہے وہ سامان کو ہاتھ نہ لگا لے۔ ایسی کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ جب تک فکر نہیں کرو گے اللہ نوازے گا نہیں۔ اللہ ہم سب کو فکر والا بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ تمام مشکلات آسان فرما، اے اللہ نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، اے اللہ 5 وقت بعد جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، اے اللہ موت کے وقت کلمہ پڑھنے والوں میں شمار فرما، اے اللہ ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ روزی رزق میں برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما، حلال میں برکت عطا فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔